بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کروا سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف فرما دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک ایرانی بادشاہ
اور اس کے کچھ سفیر ملاقات کے لیے آئے۔ مکمل دن امور سلطنت پر اور دیگر اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو بادشاہ کے لیے اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد ایرانی بادشاہ اور اس کے سفیروں کو آرام کی غرض سے ان کی علیحدہ آرام گاہ میں رخصت کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جانے کی غرض سے مہمان خانے کے ایک کمرہ میں رات گزاری۔ رات کے نصف پہر چل رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے غلام کو بلایا۔ حسن! باہر کھڑے غلام نے لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب سلطان محمود کا آیا ہوا ایرانی مہمان اپنے کمرے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام کے اس عمل سے بہت حیران تھا، لہٰذا وہ بہت شدت سے غلام کا کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی غلام حسن محمود غزنوی کے کمرے سے باہر آیا تو ایرانی بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جب تمہیں سلطان نے حسن کہہ کر پکارا تو تمہارا فرض تھا کہ تم پہلے پتہ کرتے کہ کیا حکم ہے آقا۔ تم بنا پوچھے لوٹا اور خرمچی اٹھائے سلطان محمود غزنوی کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ حسن نے جب ایرانی بادشاہ کی یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے حسن نے ایرانی بادشاہ سے کہا کہ حضور، میرا پورا نام محمد حسن ہے اور میرے سلطان ہر وقت وضو میں رہتے ہیں۔ جب وہ وضو میں نہ ہوں تو وہ مجھے حسن کہہ کر پکارتے ہیں، جس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ سلطان کو وضو کی حاجت ہے، اس لیے انہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے نہیں ادا کیا۔ آج تک میرے سلطان نے مجھے بنا وضو کے محمد حسن کہہ کر نہیں بلایا۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ تھے ہمارے وہ اسلامی ہیروز جن کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قوت ایمانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور جن کا نام سن کر کفر و شرک کانپ اٹھتا تھا۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث اور صوفیاء کرام کا دامن تھام کر رکھا تب تک وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہی ہاتھوں میں شراب اور عورتوں نے جگہ لے لی تو ذلت و رسوائی مقدر بن گئی۔